ویلکم بیک ڈیئر لسنرس. جیسے کہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ پیارے پیارے سے بہت ہی اچھے سے ناول شیئر کرتا رہوں، تو آج سے شروع ہونے والا ناول بھی ایک بہت ہی پیاری اور میٹھی سی لو سٹوری ہے. اس کا نام ہے یہیں پہ عشق ٹھہرا ہے. اس ناول کی رائٹر ہیں فخرہ جبین. یہ کہانی ہے میزاب اور ارغان کی. میزاب ایک بہت ہی مضبوط، بڑے حوصلے اور ہمت والی لڑکی ہے. وہ ایک ٹیچر بھی ہے اور اپنے پاسٹ میں وہ ایک بہت ہی امیر فیملی سے بلانگ بھی کرتی تھی. لیکن ان کی فیملی میں حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ سب کچھ چینج ہو کر رہ گیا. دوسری طرف ارغان ایک بہت ہی فنی انسان، امیر گھر کا لڑکا اور بائی پروفیشن ایک ایکٹر ہے. تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو. نہ جانے کیوں آج اس کا دل اس قدر باغی ہو رہا تھا کہ وہ ہر کام اپنی روٹین کے خلاف کیے جا رہی تھی. صبح ماما کی بے تحاشا ڈانٹ کے باوجود وہ ناشتہ کرنے پر بالکل بھی رضامند نہیں ہوئی تھی. خلاف معمول وہ اسکول دیر سے پہنچی تھی اور اپنی اس کوتاہی پر اسے ذرا سی بھی شرمندگی نہیں ہوئی تھی، پرنسپل کی ڈانٹ کے باوجود. اور روٹین کے خلاف ہی اس نے بریک میں پورے 20 روپے کی چاٹ کی پلیٹ پر خرچ کیے تھے. چھٹی کے وقت وہ اپنی معمول کی جلدی سر پر سوار کیے بغیر بڑے ہی سکون سے اسکول سے باہر نکلی تھی. نہر کے پل پر بیٹھے پٹھان لڑکے سے اس نے 3 روپے کی چھلی بھی خریدی تھی، جس سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس نے اس تمام عرصے میں غالباً پہلی مرتبہ نہر کے سرخ پانیوں کی لہروں کو غور سے دیکھا تھا. فلک بوس درختوں کی پناہ میں سنسان اور خاموش سڑک پر خوف زدہ ہوئے بغیر وہ بڑے ہی آرام سے ہوا کی نرم سرسراہٹوں کو محسوس کرتے ہوئے مین روڈ تک آئی تھی. اور یہاں آ کر بھی اپنے روٹین کے مطابق نہ تو اس نے دوپٹہ پیشانی تک کھینچا تھا اور نہ ہی اس کے قدموں میں تیزی آئی تھی، بلکہ وہ یوں بڑے سکون کے ساتھ قدم اٹھا رہی تھی جیسے بہت عرصے بعد اسے یہ کرنے کا موقع ملا ہو. خلاف عادت اس نے نزدیک سے گزرتے ہوئے ایک اسکول بوائے کے منہ کو بھی چڑھایا تھا، جس نے شرما کر اپنی سرخ بائی سائیکل کی رفتار قدرے تیز کر دی تھی. تبھی اسے احساس ہوا کہ کوئی چیز اس کے پاؤں میں چبھتے ہوئے مسلسل اس کی تفریح میں حائل ہو رہی تھی. اس نے یوں ہی گردن موڑ کر دیکھا تو مست الست پیپلی والا سائیں پیپل کے چوڑے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور صدیوں پرانا پیپل کا درخت اسے کسی قیمتی متاع کی طرح خود میں سمیٹے پورے کا پورا اس پر جھکا ہوا تھا. اس کی نظریں یوں ہی بھٹکتی ہوئی سائیں کے کشکول پر جا پڑی تھی، جو آج غیر متوقع طور پر کسی بنجر زمین کی طرح خالی تھا. تو گویا آج ہر کام ہی روٹین سے ہٹ کر ہو رہا ہے. نہ جانے کیوں سائیں کا خالی کشکول اسے بے حد مزہ دے گیا تھا. سینڈل بند کرنے کے بعد اٹھتے ہوئے اس نے یوں ہی کسی خیال کے تحت بیگ کے اندرونی خانے کھنگالنے شروع کر دیے. بیگ میں اس وقت ایک گھڑی تھی جس کا ٹوٹا ہوا سٹرپ بدلنے کا ارادہ وہ پچھلے 2 مہینے سے کر رہی تھی، مگر ابھی تک وہ اسے نہیں جوڑ سکی تھی. اس کے علاوہ ایک نیچرل پنک لپسٹک بھی تھی جسے لگانے کے لیے اب اسے کافی مشقت کرنی پڑتی تھی. اس کے ساتھ ہی ایک مڑی توڑی سی چوینگم بھی تھی اور 10 روپے تھے. یہی سب کچھ اس کا کل اثاثہ اس وقت تھا. کچھ سوچ کر اس نے 5 روپے کا نوٹ بیگ میں سے گھسیٹا. مہینے کی آخری تاریخ میں ابھی 2 دن باقی تھے. لگتا ہے کہ آخری دن کا کرایہ ماما سے ہی لینا پڑے گا. یہی سوچتے ہوئے اس نے بند مٹھی کشکول میں کھولنے سے پہلے ہی ذرا کی ذرا پیپلی والے سائیں کی طرف بھی دیکھا تھا. چھوٹے چھوٹے سانپوں کی طرح لہراتی بل کھاتی اس کی سیاہ لٹیں اس کے گلے میں جھول رہی تھی. آنکھیں بند مگر ہونٹ اس کے مسکرا رہے تھے. میزاب کو لگا کہ وہ بند آنکھوں سمیت اس کی ہچکچاہٹ پر مسکرا رہا ہے. تبھی شرمندہ ہوتے ہوئے اس نے بیگ میں سے دوسرا نوٹ بھی نکالا اور کشکول میں ڈال کر خود سامنے سے آتی بس پر سوار ہوگی. ٹکٹ؟ کنڈکٹر نے اس کے پاس آ کر کہا تو وہ یوں ہی اپنی خالی ہاتھوں پر نظریں جمائے بیٹھی رہی. ٹکٹ؟ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد کنڈکٹر بھی خاموشی سے اگلی سواری کی طرف مڑ گیا تھا. بس کا کرایہ نہ دینے پر بھی وہ شرمندہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ سوچ رہی تھی کہ کوئی بات نہیں، کل میں اسے ضرور دے دوں گی. پھر ایک لمبی سانس کھینچ کر وہ قدرے سکون سے ہو کر بیٹھ گئی تھی.
بس سے اتر کر 5 منٹ پیدل چلنے کے بعد وہ لکڑی کے ایک پرانے دروازے کو کھول کر سیلن زدہ دیواروں والے گھر میں داخل ہوئی تو پورا صحن سنسان سی اداسی میں اونگ رہا تھا۔ اکتائی ہوئی زرد دھوپ دیواروں سے چپکی ہوئی تھی۔ گملوں میں لگے پام کے پودے بالکل خاموش کھڑے تھے اور انہیں دیکھ کر اسے ہمیشہ اپنے بیڈ روم میں لگی اس بیلے ڈانسر کی تصویر یاد آ جاتی تھی جو دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ایک مخصوص اینگل میں کھڑی ہوتی تھی۔ کچن میں کھٹر پٹر کے ساتھ گنگنانے کی آواز سن کر وہ دبے پاؤں آگے بڑھی اور اس قدر زوردار طریقے سے سلام جھاڑا کہ چولہے کے پاس کھڑا سارم اپنی جگہ سے اچھل پڑا اور وہ اس کی گھبراہٹ پر بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ شرم کرو لڑکی، اگر میں فوراً سنبھل نہ جاتا تو اب تک اس کڑکڑاتے گھی میں مل چکا ہوتا۔ سارم نے اسے خفگی سے گھورتے ہوئے کہا تو وہ بولی، ہاں تو تم سے کس نے کہا تھا کہ میری آواز سنتے ہی تم پھدکنا شروع کر دو؟ اس نے اپنا بیگ وہیں سامنے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اچھا جی، یعنی ایک تو آپ آفت ناگہانی کی طرح نازل ہو اور اس پر بندہ گھبرائے بھی نہ۔ بہت خوب ہی کہا، سارم جلے بھنے انداز میں کہتا دوبارہ چمچہ اٹھانے لگا۔ اچھا چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ یہ تم کر کیا رہے ہو؟ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر اس سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، چپس بنا رہا ہوں۔ پڑھنے لکھنے اور سونے کے بعد واحد یہ کام ہے جو مجھے کرنا آتا ہے۔ اوہ شٹ! بات کرتے کرتے وہ ہاتھ جھٹک کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ غالباً گھی کا کوئی چھینٹا اس کے ہاتھ پر پڑا تھا۔ واقعی کافی ماہر لگتے ہو تم اس کام میں۔ اپنے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے اس نے سر سے پیر تک سارم کو دیکھا جس نے جینز کے پائچے چڑھا رکھے تھے اور شرٹ کی آستینیں، اور اب اپنی جھلی انگلی کو جھٹکتے ہوئے نہ جانے وہ کسے کوس رہا تھا۔ تم کچھ خدا کا خوف کرو، بھاگ کر برنال لانے کے بجائے تم کھڑی دانت نکال رہی ہو۔ شاباش ہے تم پر بھائی۔ سارم نے جیسے اسے شرمندہ کرنا چاہا مگر وہ اپنی جگہ پر ڈھیٹ بنی کھڑی رہی۔ لیکن سارم، میں اب کہاں اپنے دانت نکال رہی ہوں، وہ تو میں نے بچپن میں ہی نکال دیے تھے۔ بڑی ہی معصومیت سے میزاب نے یہ بات کہی تو وہ بولا، تم نہ 1 نمبر کی ڈھیٹ ہو۔ اس کی بے نیازی پر تاؤ کھاتے ہوئے سارم نے کھٹ سے چولہا بند کر دیا تھا۔ دیکھ لینا تم، 1 چپس بھی تمہیں نہیں دوں گا، اور تم آ لینے دو آنٹی کو۔ اگر تمہاری شکایت نہ لگائی تو میرا نام بھی بدل دینا۔ سارم اب بچوں کی طرح ناراض ہو کر بولا۔ ہیں کیا مطلب؟ ماما کہیں گئی ہیں کیا؟ وہ ایک دم چونک کر بولی، ہاں بالکل، میری اماں رابل کی طرف جا رہی تھی تو ساتھ تمہاری امی کو بھی لے گئی ہیں۔ سارم نے خفا خفا لہجے میں سے یہ بات بتائی۔ اوہو، اماں رابل کی طرف گئی تو جناب کی یہاں موجودگی کس سلسلے میں؟ پھر رابل کے نام پر اس کا لہجہ خود بہت شوخ سا ہو گیا تھا۔ بس میری اماں کا خیال ہے کہ شریف لڑکے اپنے ہونے والے سسرال میں نہیں جایا کرتے۔ سارم نے اپنے چہرے پر شرافت طاری کرنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر انہوں نے تو شریف لڑکوں کے بارے میں کہا ہوگا نا؟ اس کے شرارتی انداز پر سارم نے سے گھورا تو پھر گھورتا ہی چلا گیا۔ ویسے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ چائے بناؤ تمہارے لیے؟ اس کی پریشانی بھرے لہجے پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کیوں، کیا ہوا میری طبیعت کو؟ ارے بھائی وہی نا، تم آج کچھ تنگ سی نظر نہیں آ رہی ہو، نہ تم اداس اور نہ مایوس ہو۔ سارم نے اس سے پوچھتے ہوئے کہا تو وہ بولی، ہاں بس کبھی کبھار دل چاہتا ہے کہ ہر کام روٹین سے ہٹ کر کیا جائے، جیسے آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس پوری کائنات کو الٹ کر رکھ دوں۔ یہ زمین اوپر ہو اور آسمان قدموں تلے، اور گھڑی کی سوئیاں الٹے رخ گھومنے لگے، سورج مغرب کے بجائے مشرق کی گود میں جا گرے، اور بس مجھے لگتا ہے کہ آج تم سر کے بل چلتی ہو آئی ہو۔ سارم نے اسے فوراً روکتے ہوئے کہا، بائی دا وے میزاب، کیا تم خوش ہو؟ اس نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا جیسے ننھی منی کتنی ہی سنہری کرنیں سورج کے حالے سے پھوٹ رہی ہوں۔ ایسی ہی کوئی کیفیت اس کے چہرے پر بھی تھی۔ میزاب نے ایک نظر اسے دیکھ کر کندھے جھکائے اور کہا، پتہ نہیں، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں خوش رہوں۔ اس کی بے ساختہ معصومیت پر سارم بس اسے ایک نظر دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اچھی بات ہے، کبھی کبھی اس معصوم کی بات مان لینی چاہیے۔ اس نے چپس کی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی مگر اس نے نہ میں سر ہلاتے ہوئے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ سنو، تم تو اب سو جاؤ گی نا؟ سارم نے جاتے جاتے اس سے پوچھا،
تو وہ بولی نہیں، آج مجھے ایک ٹیوشن کے لیے جانا ہے، اگر میں سو گئی تو جلدی نہیں اٹھ پاؤں گی اور میں پہلے ہی دن لیٹ نہیں ہونا چاہتی. فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. اس نے جان بوجھ کر عام سے لہجے میں یہ بات کہی، مگر سارم فوراً رک گیا. دیکھو سارم، پلیز اب تم کچھ مت کہنا. اس کا ارادہ جان کر وہ فوراً اس کے بولنے سے پہلے بول اٹھی تھی. بس یوں سمجھ لو کہ مجھے اس کی ضرورت ہے ابھی. ویسے بھی جن کے ہاں میں نے ٹیوشن پڑھانے جانا ہے وہ پرنسپل صاحبہ کے جاننے والوں میں سے ہیں، اور وہ بہت ضد کر رہی تھی کہ میں ضرور جاؤں کیونکہ انہیں ایک اچھی ٹیچر کی ضرورت ہے. اس نے اچھی پر زور دیتے ہوئے بات کو مذاق میں ٹالنا چاہا تو سارم نے اس کی کوشش کو جانچ کر مزید کچھ کہنے کا ارادہ چھوڑ دیا اور پھر مسکرا کر اسے بیسٹ وش کرتا اوپر کی طرف بڑھ گیا تھا، جہاں چھت پر بنا ایک سنگل کمرہ اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا. بختیار ہاؤس کا سیاہ بڑا سا گیٹ کھلا ہوا تھا اس وقت، اور اس کے دوسری طرف انتہائی چوکس اور خوفناک سا کتا اپنی سرخ آنکھوں سے اسے اس طرح گھور رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر بیل بجانے کی ہمت بھی نہیں کر سکی تھی. چوکیدار نام کی تو کوئی چیز یہاں نہیں تھی، اور گزرے ہوئے 5 منٹ سے وہ اس خوفناک کتے اور گھر کے مالکان کو دل ہی دل میں ہزاروں باتیں سنا چکی تھی. گرمیوں کی یہ لمبی دوپہر اپنے اختتام تک پہنچنے کے بعد بھی اپنی ساری تپش اور گرمی یہیں کہیں آس پاس چھوڑ گئی تھی. اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے میزاب نے جیسے ہی واپس جانے کا ارادہ کیا کہ تبھی ایک گن کندھے پر لٹکائے عمارت کے اندرونی حصے سے چوکیدار نکلا. ایک لمبی ڈرائیو وے کو کراس کرنے کے بعد اس نے سوالی نگاہوں سے میزاب کو دیکھا تو میزاب نے انتہائی خوف زدہ انداز میں اس سے اپنا انٹروڈکشن کروایا. اچھا جائیں جی میڈم صاحبہ، بڑی بیگم صاحبہ بڑی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں. اس کے یہ کہنے پر وہ 2 قدم آگے بڑھی اور پھر مڑ کر بولی، سنو آج کل کچھ حالات ٹھیک نہیں، تمہیں یہ گیٹ یوں کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. وہ اسے نصیحت کرے بغیر رہ نہیں سکی تھی، اور اس کی بات پر چوکیدار ہلکا سا کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا. اور بی بی جی، یہ جو اپنا شہزادہ ہے نا. چوکیدار کا اشارہ اس کتے کی طرف تھا. میزاب تو اسے دیکھ کر پھر سے ڈر گئی تھی. کم از کم اس کے نزدیک شہزادے اس کتے جیسے تو بالکل نہیں ہوتے تھے. میڈم جی، یہ جو شہزادہ ہے نا ہمارا، یہ ایک ہی وقت میں 3-4 آدمیوں کو چیر پھاڑ سکتا ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ کوٹھی کے قریب آنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا. چوکیدار نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے سینہ پھلا کر کہا. وہ سر جھٹک کر اس کی بات سن کر آگے بڑھی مگر پھر رک گئی تھی. اگر یہ ایک ہی وقت میں 3-4 آدمیوں کو چیر پھاڑ سکتا ہے تو میرا تو چند لمحوں میں یہ کیما بنا کر رکھ دے گا. اس کی پرسوچ انداز پر چوکیدار نے دانت نکالتے ہوئے اس کی ذہانت کی داد دی اور اس کی بزدلی پر ہنستے ہوئے اسے لے کر پھر وہ اندر کی طرف بڑھ گیا تھا. لو بی بی جی، اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں. چوکیدار بالکل ڈرائیو وے کے درمیان اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا. اس پتھریلی سطح پر اپنے ہی جوتے کی ٹک ٹک سنتے ہوئے اس نے ڈرائیو وے کے دونوں طرف پھیلے سبز گھاس سے اٹے ہوئے لان کو دیکھا، جس کے آخری کناروں پر ڈھیر سارے سرخ اور سفید گلاب پلانٹڈ تھے. اس کے بالکل سامنے سفید سنگ مرمر سے بنی عمارت تھی، جس کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی بھٹکتی ہوئی نظریں ٹیرس پر کھڑے ایک شخص پر جا رکی، جسے دیکھ کر اس کے قدم بے اختیار ہی وہاں پر رک گئے تھے. وہ بندہ بالکل اکیلا تھا مگر ہاتھ اونچا نیچا کرتے نہ جانے کیا کچھ بول رہا تھا. اس کے چہرے پر غصہ بھی نظر آ رہا تھا. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے سامنے والے کو پھانسی پر لٹکا دینا چاہتا ہو یا اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کر دینے کا ارادہ رکھتا ہو. مگر سامنے والا تھا کہاں؟ وہاں تو صرف سفید دیواریں تھی، یا ایک بند دروازہ تھا، یا پھر لوہے کی بنی ہوئی گرل تھی. اور محترمہ بیگم صاحبہ، کمرے میں آپ کا کب سے انتظار کر رہی ہیں؟ اس کے پیچھے سے چوکیدار کی جھنجھلائی آواز ابری تھی. اس نے سٹ پٹا کر اس انسان سے نظریں ہٹائی اور پھر تیز تیز قدموں سے وہ برآمدے کی 3 سیڑھیاں کراس کر کے سامنے والے دروازے میں گھس گئی. وہاں پر ایک مناسب قد و قامت کی خاتون سفید لباس پہنے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ پہلے سے موجود تھی. ہلکے پھلکے میک اپ میں ان کے تیکھے نقوش بڑے ہی اچھے لگ رہے تھے. میرا نام میزاب ہے. میزاب نے بیٹھتے ہوئے اپنا انٹروڈکشن کروایا تو وہ بولی، جی مسز مراد نے مجھے آپ کے بارے میں کافی ڈیٹیل بتا دی تھی. انہوں نے اسکول کی پرنسپل کا ذکر کرتے ہوئے میزاب سے کہا،
میرا نام زباریہ فیضان ہے. اور خاتون نے اپنا انٹروڈکشن کروایا اور اس کے ساتھ ہی ان کی باتوں کا آغاز ہوا جو کہ قطعی یک طرفہ تھی. اور اس پوری گفتگو میں سابقہ ٹیوٹر کی غیر تسلی بخش کارکردگی، اپنی بے تحاشا مصروفیت اور بچوں کی پڑھائی کا بار بار ذکر کیا گیا تھا. ویسے مسز مراد آپ کی کافی تعریف کری تھی، لیکن مزہ تو تب ہے نا کہ جب آپ ان کی کہی گئی باتوں کو سچ ثابت کریں. اوکے، آئی ول ڈو مائی بیسٹ میڈم. میں اپنی پوری کوشش کروں گی. میزاب نے ساری بات بہت تحمل سے سن کر ان کی بات کا جواب دیا. دیٹس گڈ. اوکے پھر میں چلتی ہوں. بچے اپنا انٹروڈکشن آپ سے خود کروا لیں گے. اور بچوں، اپنی ٹیچر کو ہرگز تنگ نہیں کرنا، رائٹ؟ انہوں نے اپنا پرس سنبھالتے ہوئے دونوں بچوں سے کہا جو صوفے کے ایک کونے میں گھسے آپس میں باتیں کر رہے تھے. ماں کی بات سن کر انہوں نے جھٹ سے ہاں میں سر ہلایا. ان کے جانے کے بعد میزاب نے ذرا کھل کر سانس لی اور پھر دونوں بچوں کو اپنے پاس بلا لیا. ٹیچر، مائی نیم از سنان، لیکن میرے دوست لوگ مجھے سنی کہتے ہیں. اس چھوٹے سے بچے کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی. اینڈ آئی ایم مہران، مجھے لوگ مانی کہتے ہیں. بڑے والا بچہ تھوڑا سا سنجیدہ اسے نظر آیا تھا. میزاب کو تو وہ دونوں بچے ایک ہی نظر میں اچھے لگے تھے، سو ان سے تھوڑی سی فرینڈشپ کے بعد اس نے ان کی بکس کھلوائی تھی کہ تبھی اچانک کوئی بڑے لمبے قد والا شخص دروازے سے اندر داخل ہوا. میزاب نے سر اٹھا کر دیکھا. فل پولیس یونیفارم میں ایک انتہائی خوبصورت بندہ اس کے سامنے کھڑا تھا. اسے دیکھتے وہ دونوں بچے کتابیں بھول کر اس کی طرف لپکے تھے. پاپا؟ یس، ہیلو پاپا کی جان. اس بندے نے قدرے چھو کر ان دونوں بچیوں کو اپنے مضبوط بازو میں سمیٹ کر ایک ساتھ اوپر اٹھا لیا تھا اور پھر پیار کرتے ہوئے سامنے صوفے پر بیٹھ بھی گیا تھا. پاپا، اس دفعہ اتنے دن لگا دیا آپ نے؟ سنی نے باپ کے کندھے سے جھولتے ہوئے کیپ اتار کر اپنے سر پر رکھ لی تھی. مانی تو اپنے باپ کے بال سنوارنے لگا تھا. پاپا، آج ڈنر باہر ہوگا نا؟ پاپا، آپ نے کتنے مجرم پکڑے بتائے ہمیں، اور کتنوں کو مار پڑی. سنی اور مانی چھوٹے چھوٹے سوالوں میں الجھ گئے تھے اور میزاب کی نظریں کارپٹ پر بنے ڈیزائن میں. جب کئی منٹ تک باپ کے ساتھ بچے بھی اسے مکمل اگنور کیے رہے تو وہ انہیں ٹوکے بغیر رہ نہ سکی. ایکسکیوز می سر. اس کی نرم آواز پر انہوں نے اس طرح چونک کر اسے دیکھا گویا اب تک اس کی موجودگی سے وہ بے خبر تھے. پاپا، یہ ہماری نئی ٹیچر ہے میزاب، اور ٹیچر یہ ہمارے پاپا ہیں، ایس پی فیضان حسن بختیار. مانی نے فوراً ان دونوں کو آپس میں انٹروڈیوس کروایا تھا. ہیلو. ایس پی فیضان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت کا تاثر ابھرا. ہیلو سر. میزاب نے بھی زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجا کر فارمیلٹی نبھائی تھی. ویل سر، یہ بچوں کے اسٹڈی آورز ہیں، اس لیے اگر آپ برا نہ مانے تو. اس نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑی تو وہ فوراً بولے، او یس، وائی ناٹ. پھر فوراً ہی دونوں بچوں کو انہوں نے گود سے اتار دیا اور بولے، اوکے بوائز، پہلے تم لوگ جم کر پڑھائی کرو، اس کے بعد یہ سارا لاڈ پیار چلے گا. وہ ایک بار پھر ان دونوں بچوں کو پیار کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. سنی اور مانی برے برے منہ بناتے دوبارہ بکس کھولنے لگے تھے. جب وہ بختیار ہاؤس سے باہر نکلی تو شام نے پوری طرح فضا پر اپنا ڈیرا جما دیا تھا. اس وقت وہ صبح کی نسبت خود کو کافی تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی. صرف تھوڑا سا چینج کے لیے میں کتنا خوار ہوئی ہوں آج. اس نے سیاہ ہموار سڑک کے کنارے پر چلنا شروع کر دیا تھا جس کے دونوں سائڈوں پر لگے لمبے درخت اس پر جیسے جھکے چلے آ رہے تھے. اس نے آتے ہوئے بھی گھر سے بختیار ہاؤس تک کا سفر پیدل کیا تھا اور واپس بھی وہ پیدل ہی جانا چاہتی تھی. پورے وجود کی تھکن بس اس کے اٹھتے گرتے قدموں میں آ کر سمٹ گئی تھی. نہ جانے کیوں اسے اپنے آپ پر ترس آنے لگا تھا. اگر اسے پچھتانے کی عادت ہوتی تو پورے دن میں خرچ کرنے والے روپے پر 1000 مرتبہ پچھتا چکی ہوتی کہ اس وقت اگر وہی روپے بیگ میں ہوتے تو اتنی مصیبتوں سے نہ جھیلنی پڑتی. مگر پلٹ کر دیکھنا یا گزرے ہوئے لمحوں پر رونا تو وہ کب کا بھول چکی تھی. جو ہے جیسا ہی کی بنیاد پر وہ اپنی نظر بس سامنے رکھتی تھی. جب قسمت کا لکھا مٹا نہیں سکتے اور تقدیر کے فیصلوں سے ٹکرانے کی ہمت نہیں تو پھر فائدے اور نقصان کا حساب کیا رکھنا. گھر میں داخل ہوتی اس کی سوچ اس پوائنٹ پر آ کر ختم ہو گئی تھی. میزاب جانو، اتنی دیر لگا دی؟ اس کی ماما بیتاب ہو کر اس کی طرف آئی تھی. ارے ماما، سارم نے آپ کو بتایا نہیں کہ
ہاں بیٹا اس نے بتایا تو تھا، مگر اچھا مگر آپ پریشان ہو گئی تھی، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر، ہے نا؟ میزاب نے خود کو خوش ظاہر کرنے کی پوری کوشش کی اور پھر ان کا ہاتھ تھام کر کمرے میں آ گئی۔ ہاں تو اور کیا، مجھے تمہاری بہت فکر رہتی ہے بیٹا۔ انہوں نے دونوں ہاتھ میں اس کا چہرہ تھام کر اسے کہا۔ پتہ ہے سارا دن اسی سوچ میں گزر جاتا ہے کہ کلاس میں ڈھیر سارے چیختے چلاتے ادھم مچاتے بچوں کو تم کیسے قابو کرتی ہوگی، اور کیسے عجیب و غریب لوگوں کے درمیان بسوں میں تم سفر کرتی ہوگی بیٹا۔ ان کی بات پر میزاب نے انہیں دیکھا، فکر اور پریشانی ان کے چہرے پر چھا گئی تھی۔ اوہ ہو ماما، یہ کن سوچوں میں رہتی ہے آپ؟ میں تو ایک ایک چیز کو انجوائے کرتی ہوں ماما، میں تو عشق کرتی ہوں سارا دن، کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ میں آپ کی طرح گھر میں سارا دن تھوڑا ہی بیٹھی رہتی ہوں کہ آپ کی طرح بیمار بھی پڑ جاؤں۔ آپ بس خود خواہ مخواہ پریشان مت ہوا کریں۔ اس نے کاٹن کا دوپٹہ گول مول کر کے چارپائی پر پھینکتے ہوئے ان سے کہا تھا۔ تو اور کیا کروں میزاب، یہ بیماری تو میری جان کو جیسے چپک گئی ہے، ورنہ میں بھی کہیں جاب کر لیتی، اور کچھ نہیں تو چھوٹا موٹا بوتیک ہی سٹارٹ کر لیتی میں۔ بس ماما چھوڑے نا اب، یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے نا، کیا یہ کم ہے ہم دونوں کے لیے؟ ماما کو پھر سے پریشانی میں آتے دیکھ کر وہ دھیرے دھیرے بے نیازی کے گنبد میں سمٹنے لگی تھی۔ ماما اس کی بات پر چپ چاپ سر جھکا گئی تھی۔ میزاب پاؤں جوتوں کے قید سے آزاد کر کے دیوار پر لگے ایک میلے کچیلے سے آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ میزاب بیٹے، کیا ہم ساری زندگی یوں ہی گزاریں گے؟ ماما کے لہجے میں بہت ہی زیادہ اداسی کھلی ہوئی تھی۔ میزاب نے پلٹ کر انہیں دیکھا، وہ سر جھکائے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس نے اپنی ماما کے بدن پر کبھی بھی ریشم جیسے قیمتی کپڑے کے سوا کوئی کپڑا نہیں دیکھا تھا، مگر آج وہ انتہائی کم قیمت سوتی لباس پہنی ہوئی تھی۔ ان کی کلائیاں جن میں کبھی ہیرے سے جڑے کنگن ہوتے تھے، آج وہ بالکل سونی تھی۔ ان کی سرخ و سفید بشاش چہرے نے خزاں کی ساری زردیاں اپنے چہرے میں سمیٹ لی تھی۔ ان کے نرم و نازک سے ہاتھ اب کافی کھردرے ہو چکے تھے، جھوٹے برتنوں کا میل کچیل ان پر جم کر رہ گیا تھا۔ یہ اس کی وہ ماما تھی جو پانی کا گلاس بھی مانگتی تھی تو نوکروں کی ایک لائن ان کے سامنے آ کھڑی ہوتی تھی، لیکن اب یہی سوچتے اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی۔ ہائے اے وقت، یہ تیری کرشمہ سازیاں، یہ تیری عجیب نرالے کھیل۔ میزاب، کیا ہم ساری زندگی یوں ہی گزاریں گے کیا؟ اس نے پھر سے چونک کر ماما کو دیکھا۔ اسے لگا کہ ماما بھی اس کی طرح اپنے حسین ماضی کے خوش رنگ تتلی کے پیچھے بھاگی ہوں گی، اور جب یہ تتلی ان کے ہاتھ سے پھسل کر اڑ گئی ہوگی اور انہوں نے انگلیوں کے پوروں پر اترے چند رنگ اور اپنی خالی ہاتھ دیکھے ہوں گے تو اسی کی طرح ان کا دل بھی کٹ کر رہ گیا ہوگا۔ تو کیا میں اور ماما اتنی دیر سے ایک ہی لمحے کی دہلیز پر کھڑے تھے؟ اس سے پہلے کہ ماما ایک بار پھر اپنا سوال دہراتی، وہ اٹھ کر تیزی سے باہر نکل آئی تھی۔ اب ماما کو کیا معلوم کہ یہ سوال تو وہ ایک دن میں خود سے 1000 بار پوچھتی تھی، کبھی بس سٹاپ پر کھڑے ہو کر، کبھی نہر کنارے چلتے ہوئے، کبھی سیاہ سڑک کو اپنی تھکن زدہ قدموں سے رونتے ہوئے، کبھی وائٹ بورڈ پر بچوں کو فارمولا سمجھاتے ہوئے، اور ہر بار اسی مائنس پلس کا حاصل ایک بڑا سا سوالیہ نشان ہوتا تھا، اور میں ہمیشہ سوچ میں پڑ جاتی ہوں ماما کہ میں کیا اس سوال کو کبھی حل کر پاؤں گی یا نہیں۔ سامنے لان کا منظر دیکھ کر وہ برآمدی کی سیڑھیاں اترتے ہوئے پھر رک گئی تھی۔ وہ کوئی 15-20 دنوں سے یہاں لگاتار آ رہی تھی، اور اس شخص کی ساری حرکتیں اسے اکثر حیران کر دیتی تھی۔ وہ انسان یا تو کوئی پاگل تھا یا پھر ذہنی مریض، جبھی تو ہر وقت وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا رہتا، اور میزاب ہمیشہ ہی اسے دیکھ کر افسوس کے احساس میں گھر جاتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ دکھنے میں کافی اٹریکٹیو تھا۔ اس کی عمر بھی بڑی مشکل سے 26-27 سال کی تھی، ایسے میں اس کی دیوانوں جیسی حرکتیں یقیناً بہت ہی تکلیف دہ تھی۔ اس وقت بھی وہ لان کے بیچوں بیچ اپنے دونوں بازو آسمان کی طرف پھیلائے کھڑا تھا۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کے الفاظ تو سن نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کے ہلتے ہوئے ہونٹ صاف طور پر اسے دکھائی دے رہے تھے۔ اب کی بار وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بیچ کر نیچے زمین پر بیٹھ چکا تھا۔
اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے تھے. اب وہ دھیرے دھیرے ہنسنے لگا اور پھر ایک دم اس کی ہنسی کہکہوں میں بدل گئی تھی. اسے دیکھ کر میزاب کا دل تو دکھ سے بھر گیا تھا. یقیناً اس شخص پر دیوانگی کا دورہ پڑا تھا. وہ بے تحاشا ہنستے ہوئے آگے کی طرف جھک گیا اور جب اس نے سر اٹھایا تو اب کی بار وہ ہچکیاں لے کر رو رہا تھا. او میرے خدا، یہ کیا کر رہا ہے؟ میزاب تو ہمیشہ سے کمزور دل کی مالک تھی. کسی بچے کے آنکھ میں آنسو دیکھ لیتی تو گھنٹوں اداس رہتی، اور اب اس اونچے لمبے مرد کو یوں آنسو بہاتے دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود بھی جا کر اس کے ساتھ مل کر دھاڑے مار مار کر رو پڑے یا پھر ننھے بچوں کی طرح اس کے بال سنوار کر اسے چپ کروائے. اس نے نچلا ہونٹ دادو تلے دبا کر بڑی مشکل سے خود کو یہ سب کرنے سے باز رکھا تھا. اور تبھی اس شخص نے ذرا سا رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ اس کے یوں متوجہ ہونے پر اپنی جگہ پر گڑبڑا کر رہ گئی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ بھی اپنی جگہ پر بالکل خاموش ہو گیا تھا. میزاب نے بیگ کی سٹرپ کو اچھی طرح کندھے پر جماتے ہوئے اپنے قدم فوراً آگے کی طرف بڑھا دیے تھے. اگرچہ وہ کسی حد تک نفسیاتی مریض لگتا تھا، مگر وہ ایسا پاگل بھی نہ تھا کہ وہ یوں منہ اٹھائے اس کی حرکتیں دیکھتی رہتی. گیٹ کے قریب پہنچ کر اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ دونوں ہاتھ پشت پر جمائے سر جھکائے عمارت کے اندرونی حصے کی طرف جا رہا تھا. میزاب افسوس سے سر ہلاتی گیٹ پار کر گئی تھی، اور نہ جانے کیوں یہ منظر اس کے اوپر بری طرح سوار ہوا تھا کہ وہ نہ صرف پورے راستے اس کے بارے میں سوچتی آئی تھی بلکہ گھر آ کر چائے پیتے ہوئے اس نے بے اختیار ہی سارم سے بھی اس بندے کا ذکر کر ڈالا تھا. ساری بات سن کر سارم بھی اب افسوس سے سر ہلا رہا تھا. ویسے میزاب وہ ہے کون؟ وہ تو ایس پی صاحب کا چھوٹا بھائی ہے. اچھا، پھر تو میزاب اس کا کوئی علاج وغیرہ تو چل ہی رہا ہوگا نا. میزاب کو اترا ہوا چہرہ دیکھ کر سارم اس کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہا تھا. پتہ نہیں سارم، میں نے اس کے بارے میں کسی سے پوچھا ہی نہیں. میرے خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی علاج اس کا ضرور جاری ہوگا. ظاہر ہے کہ پڑھی لکھی فیملی ہے، یوں اس کی طرف سے غفلت تو نہیں برت سکتے. خیر، اگر تم اس وقت فارغ ہو تو میرا یہ نیا کام دیکھ لو تاکہ میں شام تک اسے ایڈیٹر کی میز تک پہنچا سکوں. سارم نے بات بدل کر رائٹنگ ٹیبل سے اپنا نیا لکھا ہوا کالم اٹھا کر اسے تھما دیا تھا. ان دنوں وہ ایک ویکلی میگزین میں اپنے کالم لکھ رہا تھا. میرا خیال ہے کہ میں نیچے جا کر ذرا تسلی سے اس کا پوسٹ مارٹم کرتی ہوں. وہ پیپر ہاتھ میں لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور سارم کے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر مسکراتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی تھی. وہ جب تیار ہو کر کچن میں آئی تو ماما بڑی ہی نفاست سے گول گول پراٹھے توے پر ڈال رہی تھی. سارم بھی ناشتے کے لیے یہی موجود تھا. وہ بھی چوکی گھسیٹ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی. ماما نے خستہ سے پراٹھے پر اچار کی پھانک رکھ کر چنگیر اس کے سامنے سرکا دی تھی اور پراٹھے کی خوشبو سے اس کا دل بھی الٹنے لگا تھا. معلوم نہیں کیوں لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی میں خود کو اس معمول کا عادی نہیں بنا سکی. میزاب نے چائے کا کپ بھر کر سامنے رکھتے اس کے بارے میں سوچا تھا. اور یہ سارے بھی تو ہے نا، اسی پراٹھے اور اچار کے ساتھ ڈٹ کر ناشتہ کرتا ہے، تو مجھے کیوں نہیں عادت ہو رہی اس بات کی. اس نے کنکھیوں سے کالج جانے کے لیے تیار بیٹھے سارم کو دیکھا جو 1.5-2 پراٹھے اچار سے کھانے کے بعد اب مزے سے گرم چائے کی چسکیاں لے رہا تھا. پھر میزاب نے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی پراٹھے کا نوالا توڑ کر اچار پر گھسایا اور منہ میں رکھ لیا. ماما نے توے پر روٹی ڈالتے ہوئے ذرا کی ذرا اس کی طرف دیکھا اور اسے بے چارگی سے وہ نوالا کھاتے ہوئے دیکھ کر ان کے ہاتھ قدرے سست پڑ گئے تھے. میزاب بیٹے، اگر دل نہیں چاہ رہا تو کیا انڈا بنا دوں تمہارے لیے؟ انہوں نے اسے پکارا تو میزاب انہیں اپنی طرف متوجہ دیکھ کر سنبھلتے ہوئے فوراً مسکرا دی تھی. نہیں، اٹس اوکے ماما. اپنی ماما کو پریشان دیکھ کر اس نے جلدی سے پراٹھے کا ایک اور نوالا توڑ کر منہ میں ڈالا تھا اور پھر آدھا پراٹھا اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی صرف اور صرف اپنی ماما کی خاطر کھایا تھا. وہ جانتی تھی کہ وہ اگر نہیں کھائے گی تو ماما کا سارا دن اسی ٹینشن میں گزر جائے گا. بریڈ، جیم، مکھن، انڈے، دودھ، جوس، کیا کچھ نہیں ہوتا تھا ڈائننگ ٹیبل پر تب بھی یہ ناشتہ کرتے ہوئے 1000 نخرے دکھاتی تھی اور اب میں نے کبھی بھولے سے بھی اسے کسی چیز پر منہ بناتے نہیں دیکھا. اس دفعہ سیلری ملے تو میزاب کے لیے میں الگ سے جیم وغیرہ منگوا کر رکھوں گی. اس کی ماما نے اسے جلد ہی ناشتے سے ہاتھ کھینچتے دیکھ کر اس کے بارے میں سوچا تھا. سارم کی والدہ فردوس خالہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی. میزاب نے جانے سے پہلے ان کا حال احوال پوچھا.
روٹین کے حساب سے اس کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے انہوں نے اسے ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ ماما کچن میں مصروف ہونے کی وجہ سے اسے دروازے تک چھوڑنے تو نہیں آ سکی، البتہ ان کی نظروں نے کچن کی کھڑکی سے اس کا پیچھا کیا تھا۔ دروازے کے سامنے بنی 2 خستہ حال سیڑھیوں پر مضبوطی سے قدم جما کر جب وہ گلی میں آئی تو ایک عجیب سی بیزاری نے اس سے سر سے پیر تک اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ ایک دفعہ پھر وہی رستے اس کے قدموں تلے آ کر ٹھہر سے گئے تھے، اور جو کبھی تو اس کے خیالوں میں گم ہو کر لمحوں میں سمٹ جاتے تھے اور کبھی مایوسی کی زد میں آ کر صدیوں جیسے لمبے ہو جاتے تھے۔ وہی گلی کے موڑ پر پرچون اور پان کی دکانیں، وہی بس سٹاپ پر طرح طرح کے لوگ، وہی کھٹارا سی لوکل بس اور دمے کے آخری سٹیج پر پہنچے ہوئے مریض کی طرح ہامتے ہوئے انجن کی آواز، وہی تیل سے بھرے بالوں اور سرخ مفلر والے کنڈکٹر جو کافی عرصے سے جاننے کی بدولت نہ صرف دانتوں کی نمائش کر کے اسے سلام کرتا بلکہ اس کے لیے اسپیشل سیٹ خالی کروانا بھی وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اور پھر وہی پیپلی والا سائیں، وہی اسکول، وہی بچے، وہی شور و غل، وہی وجود میں گھر کرتی تھکن، اور جب پورے دن کی یہ مشقت اور محنت بھری بیزاری اپنی انتہا کو پہنچی تو اس کے سر میں جیسے ہتھوڑے برسنے لگے۔ ٹیچر، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مانی کی آواز پر وہ چونک سی گئی تھی۔ اسے دونوں ہاتھوں سے کنپٹیاں دباتے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ ہاں مانی بیٹا، بس یوں ہی سر میں تھوڑا سا درد ہے۔ اسے ٹال کر وہ سنی کی طرف مڑ گئی تھی۔ مانی فوراً ہی وہاں سے کسی طرح کھسک گیا تھا، اور جب وہ واپس آئے تو ملازمہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے اس کے ساتھ تھی۔ ٹیچر، ماما پاپا کے سر میں جب بھی درد ہو تو وہ چائے ضرور پیتے ہیں۔ اوہ تھینک یو سو مچ مانی۔ میزاب کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ کام چونکہ ختم ہو چکا تھا، اس لیے دونوں بچے کتابیں سمیٹ کر اٹھ گئے تھے، اور اس وقت وہ چائے کے آخری گھونٹ لے رہی تھی جب کوئی جلدی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آیا تھا۔ سیڑھیاں چونکہ میزاب کے بالکل پیچھے تھی، اس لیے وہ فوری طور پر آنے والے کو دیکھ تو نہ سکی، مگر جب قدموں کی آواز ایک دم رک گئی تو وہ پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہاں پر ایس پی صاحب کا وہی بھائی تھا۔ آخری سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہوئے وہ غالباً اسے دیکھ کر رکا تھا، اور پھر میزاب کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو چمک ابری تھی، اس نے ایک لمحے کے لیے میزاب کو بھی چونکار کر اس کی طرف سے رخ موڑ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ میزاب نے جلدی سے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور اپنا بال پوائنٹ اور ڈائری بیگ میں رکھ کر بیگ بند کرنے لگی۔ وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے اس کے بالکل سامنے آ رکا تھا، اور جن گہری نگاہوں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا وہ میزاب کو پریشان کر گئی تھی۔ جو کچھ بھی ہے، آخر ہے تو یہ شخص پاگل نہ، اور پاگلوں سے کیا بعید کچھ بھی کر ڈالیں۔ اسے اپنے چاروں طرف گھومتا دیکھ کر وہ دل ہی دل میں گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ پرس کی زپ بند کر کے اس نے فوراً جھک کر اپنی سینڈل پہنی، جو موقع ملتا ہی وہ اپنی عادت کے مطابق اتار چکی تھی، اور ابھی وہ سیدھی بھی نہ ہوئی تھی کہ جب وہ اچانک دھم سے اس کے بالکل برابر آ بیٹھا۔ اس غیر متوقع حرکت پر میزاب کا دل تو اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ سٹپٹا کر 1 سیکنڈ کی دیر کیے بغیر اٹھی تھی، مگر وہ اگلے ہی لمحے اس کی کلائی اپنے ہاتھوں میں لے کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے برابر میں بٹھا چکا تھا۔ میزاب کے تو اپنے اوسان فوراً سے پیشتر خطا ہو گئے تھے۔ ڈرتے ڈرتے اس کی طرف اس نے دیکھا، جس کے ہونٹوں پر ایک پر اسرار سی مسکراہٹ تھی۔ چھوڑو مجھے۔ میزاب نے بڑی مشکل سے تھوک نگل کر خود کو چھڑوانا چاہا تو وہ بولا، دیکھو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، مگر تمہیں میری ایک بات سننی ہوگی۔ وہ بڑے ہی نرم اور دوستانہ لہجے میں اس سے بات کر رہا تھا۔ میزاب کی کلائی پر اس کی گرفت ابھی بھی ویسے ہی کی ویسی مضبوط تھی۔ میزاب نے سن رکھا تھا کہ دیوانگی کی حالت میں نفسیاتی مریض غیر معمولی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، سو اب اس تجربے نے اسے مزید ڈرا دیا تھا۔ اسے اپنی کلائی کا خون رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دیکھیں پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، میں تمہاری بات سن رہی ہوں نا۔ میزاب کی پوری کوشش کے باوجود اس شخص کی انگلیوں میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ تم میری بات سنو گی نا؟ ہاں میں سنوں گی۔ میزاب کے فوری اقرار پر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، اور میزاب نے بڑی مشکل سے خود کو فوراً اٹھنے سے باز رکھا تھا۔ اچھا سنو، اوپر میرے کمرے میں ایک لاش پڑی ہے، اس نے رازدارانہ لہجے میں میزاب سے کہا۔ کیا کہا؟ لاش؟ میزاب کے ہونٹوں سے نکلنے والی چیخ بے ساختہ تھی۔ ارے چپ کرو، آواز نہیں آنی چاہیے۔
اس شخص نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ میزاب کی آنکھیں حیرت یا شاید خوف کی وجہ سے پھیل گئی تھی۔ وہ تو اسے تھوڑا بہت نفسیاتی مریض سمجھا کرتی تھی، مگر وہ تو پورے کا پورا پاگل نکلا تھا۔ سنو، کیا تم جولیس کو جانتی ہو؟ اب کی بار وہ پھر میزاب سے یہ بات سوال کر رہا تھا، جو ناسمجھی کے عالم میں منہ کھولے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے بس دیکھے چلی جا رہی تھی۔ وہ شخص اس وقت بلیک جینز، سفید براک شرٹ اور سلیقے سے بنائے گئے بالوں کے ساتھ کہیں سے بھی اسے ذہنی طور پر کھسکا ہوا نہیں لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی پر اسرار چمک، ہونٹوں پر کھیلتی مسکراہٹ، اس کی باتیں اور اس کا انداز، او میرے خدا، یہ میں کہاں پھنس گئی؟ میزاب کو لگا کہ وہ بری طرح پھنس چکی ہے۔ بڑی مشکل سے تھوک نکلتے ہوئے اس نے کن اکھیوں سے اپنے آس پاس دیکھا۔ گھر کی ملازمہ سنی اور مانی کے ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے ہی باہر نکلی تھی، اور چوکیدار وہ تو کہیں بھی نہیں تھا۔ سنو میری بات، جولیس کو ماریا سے بہت محبت تھی۔ تم جانتی ہو، ماریا بالکل تمہارے جیسی تھی، مگر تھی بہت ہی اسٹوپڈ۔ وہ بندہ نہ جانے کیا کچھ کہنے جا رہا تھا، میزاب کو کچھ پتہ نہیں تھا، بلکہ ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کے کان ہی اس قابل کہاں تھے کہ وہ کچھ سن پاتی۔ وہ تو اپنی سانس روک کر اسے اٹھتا ہوا دیکھ رہی تھی، اور جب یوں ہی بات کرتے کرتے وہ ذرا سا گھوما اور اس کی پشت میزاب کی طرف ہوئی، اور وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا سرک گئی تھی۔ پھر اسے اپنی باتوں میں گم دیکھ کر میزاب نے پھرتی سے وہاں سے اٹھنا چاہا تھا، مگر وہ اس سے زیادہ پھرتیلا نکلا۔ ایک جھٹکے سے اس نے میزاب کو دھکا دے کر واپس صوفے پر گرایا اور اس کڑے تیوروں کے ساتھ اس پر جھک آیا تھا۔ دیکھو، اب اگر تم نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھو، آئی ول کل یو۔ آنکھوں میں اترتی حد درجہ خوخواریت اور وحشت نے میزاب کے پورے جسم میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ بے انتہا سرد و سپاٹ آواز، لہجے کا کھردرا پن، میزاب کے حلق سے ابلتی چیخیں اندر ہی اندر دم توڑ گئی تھی۔ اور پھر پتہ نہیں اچانک کہاں سے بے تحاشا خوف کی حد بہادری سے جا ملی، یا اس کو ڈھیلا پڑتے دیکھ کر میزاب کی ہمتیں جمع ہوگی کہ جبھی تو اس نے پوری طاقت کے ساتھ اس شخص کو پرے دھکیلا اور خود بجلی کی رفتار سے وہاں سے اٹھ کر بھاگی تھی۔ اس اندھا دھند کوشش کے نتیجے میں وہ پوری طرح سائڈ ٹیبل سے بھی ٹکرائی تھی۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے کے باوجود وہ لڑکھڑا گئی اور اس کا دایاں ہاتھ سیدھا ان کرچیوں پر جا پڑا جو سائڈ ٹیبل سے گرنے والے گلدان کی تھی۔ بے اختیار ہی اس کے منہ سے ایک کراہ نکلی تھی، جس نے اس حیران و پریشان ساکت وجود کو بھی حرکت میں لا دیا تھا۔ ارے رکیں، جسٹ اے منٹ، یہ آپ کو چوٹ لگی ہے؟ وہ غالباً اس کے پیچھے بھاگا تھا، مگر میزاب ایک بھی نظر اس پر ڈالے بغیر اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر بھاگ پڑی تھی۔ ڈرائیو وے سے گیٹ تک کا فاصلہ اس نے پوری قوت سے بھاگتے ہوئے طے کیا تھا۔ چوکیدار اپنی حسب عادت گیٹ پر موجود نہیں تھا، ورنہ اسے یوں بھاگتے دیکھ کر وہ نہ جانے کیا سمجھتا۔ گیٹ سے باہر نکل کر لمبی سنسان سڑک بھی اس نے تقریباً بھاگ کر ہی طے کی تھی، اور جب سڑک کے آخر پر موڑ کاٹتے اس نے ایک درخت کا سہارا لیا تو اس کا دل سینہ توڑ کر باہر نکلنے کو جیسے بےتاب ہو رہا تھا۔ اس کی سانسیں بری طرح ایک دوسرے سے الجھ رہی تھی اور اس کے حلق میں جیسے کانٹے سے اگائے تھے۔ مزید پیدل چلنے کی ہمت اس میں نہ رہی تو اس نے ہاتھ دے کر قریب سے گزرتی ٹیکسی کو روک لیا تھا۔ اسے اپنے گھر کا ایڈریس سمجھاتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو غور سے دیکھنا شروع کیا تو ڈرائیور نے بھی اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر کہا، میڈم بیٹھے بھی تو صحیح۔ اس کی بات پر وہ ایک دم چونکی اور پھر شرمندہ ہو کر دروازہ کھولنے لگی۔ آج تو ہر شخص کی ذہنی حالت پر اسے شک ہو رہا تھا۔ میزاب نے ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے پریشان ہو کر سوچا تھا، میزاب تم کچھ روز سے زباریہ کی طرف نہیں جا رہی، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ پرنسپل صاحبہ کے آفس میں کرسی سنبھالتے ہوئے ان کی بات سن کر وہ فوراً چونک گئی تھی۔ اف اللہ، اب یہ پوچھیں گے کہ میں کیوں نہیں جا رہی تو میں کیا کہوں گی؟ میں تو ایک پاگل سے ڈر کر وہاں۔ میزاب تم نے بتایا نہیں کہ تم کیوں نہیں جا رہی وہاں پر؟ زباریہ کا کئی مرتبہ فون آ چکا ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ تبھی پرنسپل صاحبہ نے اسے ٹوک کر پوچھا، جی میڈم، وہ دراصل میری امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی نا، اس لیے۔ میزاب نے بلا ارادہ ہی جھوٹ سے سہارا لیا تھا۔ ارے کمال ہے بھائی، تم اس قدر غیر ذمہ دار تو کبھی نہیں رہی تھی میزاب۔ اگر تم مصروف تھی تو فون پر انہیں اپنے نہ آنے کی اطلاع دے دیتی، اور یوں بھی 1-2 گھنٹے کی بات ہوتی ہے۔ اتنا سا وقت بچا کر تم کیا کرتی ہوگی؟ تمہاری وجہ سے الٹا ان بچوں کی سٹڈیز بھی افیکٹ ہو رہی ہیں۔
प्रिंसिपल साहिबा उसकी गैर जिम्मेदारी पर उसे बातें सुना रही थी। मैडम, दरअसल बात यह है कि मेरे लिए इतना सा वक्त निकालना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए मिजाबा ने बताना चाह रही थी कि वो उन्हें पढ़ाने नहीं जाएगी, मगर ठीक उसी वक्त फोन की बेल बज उठी और फिर प्रिंसिपल साहिबा फोन पर इस तरह मसरूफ हुई कि बाकी बात कहने की हजरत दिल में लिए वो वहां से उठ गई थी। कैसा वक्त आ गया हम पर, अब ऐसे लोगों की डांट भी सर झुकाकर सुननी पड़ती है। प्रिंसिपल साहिबा का लहजा उसे सारे रास्ते सुलगाता रहा था। उस वक्त भी उसका मुंह बना हुआ था जब वो गली में दाखिल हो रही थी। सामने से सारिम को डॉक्टर के साथ आते देखकर वो फौरन परेशान होगी। आमतौर पर जब मामा की तबीयत खराब होती थी तो उसी डॉक्टर को घर बुलवाया जाता था। वो डर कर फौरन आगे बढ़ी थी। उसके कदमों की रफ्तार भी तेज हो गई थी। सारिम दोनों हाथ पुश्त पर बांधे गालिबन पूरी तवज्जो से डॉक्टर की बात सुन रहा था, इसीलिए उस पर नजरें पड़ने के बावजूद उसने किसी रिएक्शन का इजहार नहीं किया था। सारिम, क्या हुआ मामा को? हाँ, खैरियत है, सब कुछ ठीक है, तुम घर चलो, मैं आता हूं। उसे परेशान नजरों से डॉक्टर की तरफ देखता पाकर सारिम ने उसे तसल्ली भरे लहजे में कहा, मगर उसके चेहरे पर परेशानी अभी भी मौजूद थी। वो अपने होंठ काटती तकरीबन भागकर घर में दाखिल हुई। सहन और बरामदा बिल्कुल खाली था, वरना आमतौर पर इस वक्त फिरदौस खाला और मामा बरामदे में तख्त पर मौजूद होती थी। अपना बैग वहीं तख्त पर फेंक कर वो कमरे की तरफ बढ़ी और जब उसने मामा को बिस्तर पर निढाल पड़े देखा तो दिल बहुत गहरी खाई में डूब कर उभरा था। उनका जर्द चेहरा, खुश्क होंठ, बंद आंखें, उनकी कमजोर सी हालत ने जैसे उसकी सारी तवानाइयां निचोड़ ली थी। क्या हुआ मेरी मामा को? उसने डरते डरते फिरदौस खाला की तरफ देखकर पूछा, जो मामा के सरहाने पर बैठी बड़ी मोहब्बत से उनके बाल सहला रही थी। उसकी आवाज पर मामा ने भी धीरे से आंखें खोली और उसकी तसल्ली के लिए बड़ी मुश्किल से वो मुस्कुरा दी थी। अरे कुछ नहीं बेटा, बस बीपी थोड़ा बढ़ गया था, डॉक्टर दवा दे गया है, अभी कुछ देर में भली जंगी हो जाएंगी तुम्हारी मामा। खाले ने उसे बताया तो वो मामा का हाथ थाम कर उनके पास बैठ गई। डॉक्टर कह रहा था कि हर वक्त का सोचना इनके लिए ठीक नहीं, जहन को सुकून की जरूरत है, मगर ये मांगती कहाँ है, न डॉक्टर की न मेरी। जब देखो परेशान, जब देखो परेशान, एक ही जगह पर बैठकर न जाने क्या क्या ढूंढती रहती हैं ये फिजाओं में। खाला की प्यार भरी डांट पर मामा धीरे से मुस्कुराने लगी। मैंने तो 1000 बार कहा है कि दिल की बात मुझसे कह सुन लिया करो, दिल का बोझ हल्का हो जाता है, मगर ये आपा कहती हैं मगर समझती नहीं। उन्होंने अब की बार गिला करते हुए कहा तो मिजाब की मामा फौरन बोल उठी, आप ऐसी बात मत करें, खुदा के बाद मुझे सिर्फ आपका ही आसरा है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अब मैं कुछ खाने को ले आती हूँ, बच्ची भी भूखी आई है। उनके जाने के बाद मामा ने अपनी नजरें उसके चेहरे पर टिका दी तो वो बोल पड़ी, मामा दिस इज नॉट फेयर। आप तो कहती हैं कि आप बहुत सुकून में हैं। उसकी बात पर मामा ने यूं नजरें झुका ली जैसे कोई बच्चा अपनी चोरी पकड़े जाने पर परेशान और शर्मिंदा होता है। मामा, आखिर क्यों आपने इन हालात को जहन पर सवार कर रखा है? क्यों आप हर वक्त माजी की राख को कुरेदती रहती हैं, जिसमें छुपी चिंगारियां आपको लम्हे भर में भस्म करके रख देती हैं? मेरी तरफ भी तो देखें, वही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ है जो आपके साथ बीता है, मगर मैं उसे अपनी जान का रोग बनाकर नहीं बैठी। मैं आज भी जीने का हौसला रखती हूँ मामा, इसलिए कि मैं बीते हुए वक्त से बेनियाज हो चुकी हूँ और आने वाले दिनों को हवा बनाकर अपने सर पर सवार नहीं रखती। तो आप भी खुद को हालात के धारे पर बहने दीजिए मामा, बिलीव मी, जीना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए भी। वो धीरे धीरे मामा का स्टेमिना बढ़ा रही थी। मगर कब तक मिजाब, कब तक हम यूं ही? आंसू से भरी लबालब आंखें उनकी छलक गई थी। देखे मामा, हुआ क्या है मामा, हम अब भी बहुत से लोगों से अच्छी जिंदगी गुजारे हैं। क्या फिरदौस खाला, सारिम और दूसरे बहुत से लोग हमारी तरह नहीं रह रहे? उसने फिर से मामा की सारी मायूसी दूर करने की कोशिश की थी। तुम समझती क्यों नहीं हो मिजाब बेटा, ये गुर्बत मुझे तंग नहीं करती। ये गुर्बत हमारी मजबूरी है और मैं इससे समझौता कर चुकी हूं। मेरी फिक्र, मेरी परेशानी सिर्फ तुम हो मिजाब, तुम्हारी वजह से मेरी रातों की नींद उड़ गई है। उनके नम आलूद लहजे पर वो बेबसी से अपने होंठ काट कर रह गई थी। पता है मिजाब, ये ख्याल मेरे लिए वबाले जान बन चुका है कि अगर मुझे कुछ
اوفو ماما پلیز بس. نہ جانے اسے کیا ہوا تھا کہ اس نے تڑپ کر ماما کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. اس طرح باتیں مت کیا کریں آپ. اپنے ساتھ ساتھ آپ مجھے بھی نا امیدی کے اندھیروں میں دھکیل دیں گی. مگر میں ابھی مایوس نہیں ہوئی ماما پلیز. اس دنیا میں ایسا بہت کچھ ہوتا ہے جو ہماری سوچ خیال ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. میں بھی کسی معجزے کی منتظر ہوں. ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی کوئی لمحہ ہماری زندگی میں بھی آ جائے اور سب کچھ. اس نے امید سے ماما کی طرف دیکھا اور شاید اس کی پریشانی کے خیال سے ہی وہ مسکرا دی. ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو, ہم دونوں کو انتظار کرنا چاہیے. ماما کی بات پر اس نے بڑی پرسکون نگاہوں سے ماما کی طرف دیکھا اور پھر پلکیں جھپک کر سارے آنسو اپنے اندر ہی اتار لیے تھے. اگلی صبح ماما کی طبیعت کے پیش نظر وہ اسکول سے چھٹی کرنا چاہ رہی تھی, مگر ماما اور فردوس خالہ کی ضد پر وہ جانے کے لیے تیار ہوگی. اوکے ماما, میں چلتی ہوں, اپنا خیال رکھیے گا, اور ہاں میری واپسی تک آپ کو بالکل ٹھیک ٹھاک ہونا ہے, رائٹ؟ اس کے کہنے پر ماما نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ مسکرا دی. اور ماما وہ اپنی میڈیسن والا پیپر تو مجھے دے دیں, میں واپسی پر آتے ہوئے دوائیاں لیتی آؤں گی. دروازے کی طرف جاتے ہوئے کچھ یاد آنے پر پلٹ کر بولی تھی, نہیں بیٹا تم رہنے دو, سارم لے آئے گا. ارے وہ بیچارہ پہلے ہی ڈھیروں ساری ذمہ داری لیے پھرتا ہے, کم از کم جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تو خود کریں. رستے میں کئی میڈیکل سٹور آتے ہیں, میں وہاں سے لے لوں گی. اس نے خود ہی وہ پیپر اٹھا کر بیگ میں ڈالا اور الماری کے مخصوص خانے میں سے پیسے نکالنے لگی, جہاں سے صرف چند روپے برآمد ہونے پر وہ حیرت سے ماما کو دیکھنے لگی. جواب میں اس کی ماما نے نظریں چرا لی تھی. اصل میں کل ڈاکٹر کی فیس اور دوائیوں پر جو روپے خرچ ہوئے وہ سارم کی فیس کے تھے, اس لیے میں نے باقی جمع شدہ رقم اسے دے دی. وہ تو نہیں لے رہا تھا, میں نے زبردستی ہی. خیر کوئی بات نہیں, جب تمہیں سیلری ملے گی تو تب تم میڈیسن لے آنا. ماما بستر کی چادر ٹھیک کرتے ہوئے اسے بتا رہی تھی. وہ اپنی کیفیات کو اندر ہی اندر کہیں دفن کر کے خود کو نارمل ظاہر کرتی کمرے سے باہر نکلائی, جہاں سارم سیٹی پر کسی گانے کی دھن بجاتے ہوئے اپنی سائیکل کو چمکا رہا تھا. ہاں بھائی بادشاہو, کدھر کے ارادے ہیں؟ کہو تو آج اس شاہی سواری پر بٹھا کر اسکول چھوڑا ہوں تمہیں. اسے دیکھتے ہی وہ پکار کر بولا. تو میزاب نے کہا, نو تھینکس, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جب ہم اسکول پہنچیں گے تو یہ سائیکل یا تو کئی حصوں میں بٹ چکی ہوگی یا پھر میں. بڑے سکون سے اس پر طنز کر کے وہ آگے بڑھ گئی, جبکہ سارم کی گھورتی نظروں نے بہت دیر تک اس کا پیچھا کیا تھا. کیا کروں اب میں, کیسے پیسے لاؤں؟ سارا دن یہ سوال اسے تنگ کرتا رہا تھا. سیلری ملنے میں ابھی کچھ دن باقی تھے اور اتنے دن دوائیاں نہ کھانے سے ظاہر ہے ماما کی طبیعت مزید خراب ہو جانی تھی. فردوس خالہ سے ادھار لینا اس لیے مناسب نہیں تھا کہ خود ان کے پاس کوئی مستقل ذریعہ معاش نہیں تھا. کپڑوں کی سلائی سے گزر بسر ہوتی تھی ان کی. اگرچہ ٹیوشن اور تنخواہ کے ساتھ ان لوگوں کا گزارا مشکل نہ تھا, مگر اس کی انا اور عزت نفس یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ اگر فردوس خالہ نے ہمدردی میں آ کر انہیں اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے تو وہ ان پر بھی بوجھ بن کر رہ جائیں. تبھی مہینے کے شروع میں وہ نہ صرف بجلی گیس پانی کے بلوں میں حصہ ڈالا کرتی تھی, بلکہ گھر کا کچھ سودا سلف لا کر باقی رقم ماما کو تھما دیا کرتی تھی. اور یہ رقم کبھی تو ماما کے علاج کی نظر ہو جاتی اور کبھی بسوں اور ویگنوں کے کرائے میں کھپ جاتی. آخر میں اس کی یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ وہ ایڈوانس میں سیلری لے لے گی, لیکن جب پرنسپل صاحبہ نے اس کی نہایت عاجزی سے کی گئی اپلیکیشن کو چٹکی میں اڑا دیا تو اس کا دل چاہا کہ وہ ان کے پھولے پھولے گالوں پر تھپڑوں کی بارش کر دے. اور ہاں میزاب, وہ ایس پی صاحب کی میسز کا فون آیا تھا. یہ تم کیا کرتے پھر رہی ہو؟ اتنی چھٹیاں کرنے کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر تم نہیں پڑھا سکتی تو جا کر اپنا حساب کتاب پورا کرو اور انہیں جواب دے آؤ. وہ بیچاری کسی اور ٹیوٹر کا بندوبست کر لیں. بھائی مزاج سچ تم نے مجھے تو شرمندہ کروا دی ان کے سامنے. وہ بد دلی سے ان کے سامنے کھڑی رہی. اگر اپنے خیالوں میں گم نہ ہوتی تو شاید ان کی لمبی چوڑی تقریر سنے بغیر باہر نکل جاتی, مگر اب ساری باتیں سر سے گزرنے کے باوجود ایک بات نے اسے چونکا دیا تھا, حساب کتاب کی. بات تو بالکل ٹھیک ہے, آخر میں اتنے دن پڑھاتی رہی ہوں, اس کی فیس وصول کروں گی اور کہہ دوں گی کہ میں آئندہ پڑھانے نہیں آؤں گی. یہ خیال آتے ہی چھٹی کے بعد وہ بختیار ہاؤس کی طرف چل تو پڑی تھی, مگر اس کے پھر بڑے سیاہ گیٹ پر نظر پڑتے ہی اس کے قدم سست پڑ گئے تھے. اس جنونی انسان کی سرخ اور وحشت زدہ آنکھیں اسے گیٹ کے پیچھے سے جھانکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی, جنہیں وہ ابھی تک بھول نہیں پائی تھی. گیٹ کے سامنے پہنچ کر اپنے بیگ پر اس کی پکڑ خود بخود مضبوط ہو گئی تھی. دونوں ہونٹ سختی سے بند کیے وہ اس قدر کیئرفل ہو کر اپنے قدم اٹھا رہی تھی کہ گویا ابھی پلٹ کر بھاگ جانے کا ارادہ رکھتی ہو. ارے میزاب بی بی آپ,
چوکیدار کی حیرت سے بھرپور آواز نے ایک دم ہی خاموشی کا پردہ چاک کیا تو وہ ایک دم اچھل پڑی تھی۔ گیٹ کی دوسری طرف سے صاحب آواز بھی سامنے آیا تو اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالنے لگی۔ ارے بی بی جی، آپ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ اتنے دنوں سے آپ آئی نہیں۔ بچے تو پریشان تھے ہی، بڑوں کی بھی نیندیں اڑی ہوئی تھی جی۔ بڑوں پر زور دیتے وہ خاصا بے تکلف ہو رہا تھا۔ سنو، اس وقت گھر میں کون کون ہے؟ میزاب نے اس کی بتیسی کو پوری طرح اگنور کر کے سنجیدگی سے سوال کیا۔ گھر میں تو سبھی ہیں جی، بیگم صاحبہ، بچے اور ایس پی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، اس نے جواب دیتے ہوئے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ اچھا، اور وہ پاگل، میرا مطلب ہے ایس پی صاحب کا بھائی؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو چوکیدار نے کہا، وہ بھی گھر پہ ہیں جی۔ اوہ گاڈ، پھر میں چلتی ہوں۔ وہ فوراً سے پیشتر پلٹی تھی مگر چوکیدار لپک کر اس کے سامنے آ گیا۔ نہیں جی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ بیگم صاحبہ اتنے دنوں سے آپ کا انتظار کری ہیں۔ اس نے فوراً اپنی وفاداری نبھائی۔ ہاں تو ان سے کہہ دینا میں پھر کسی دن آ جاؤں گی، فی الحال مجھے دیر ہو رہی ہے۔ نہ جی نہ، اگر انہیں معلوم ہوا کہ آپ گیٹ سے واپس ہو کر چلی گئی تو وہ مجھ سے ناراض ہوں گی۔ میں تو آپ کو اسے نہیں جانے دوں گا۔ اسے اپنی جگہ پر کھڑے دیکھ کر وہ غصے میں آ گئی تھی۔ شٹ اپ، تم کس طرح روک سکتے ہو مجھے؟ میری مرضی میں اندر جاؤں یا نہ جاؤں؟ دیکھیں بی بی جی، مجھے آپ سختی پر مجبور مت کریں، چوکیدار نے سخت لہجے میں کہہ کر گن کندھے سے اتار لی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو، تم مجھ پر گن اٹھا رہے ہو؟ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ مائی فٹ۔ وہ دبلے پتلے چوکیدار کی اس درجہ بدتمیزی پر غصے میں آ گئی تھی۔ اب میں بھی تمہیں یہاں سے جا کر دکھاؤں گی، ہمت ہے تو روک کر دکھاؤ مجھے۔ وہ پاؤں پٹک کر سخت لہجے میں کہتی ہوئی طوفانی انداز میں پلٹی تھی مگر ٹھیک اسی وقت ایک لمبا چوڑا وجود اس کے راستے میں آ گیا۔ ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اس نے غصے میں اس گستاخ کو دیکھنا چاہا مگر یہ دیکھنا ہی قیامت ہو گیا تھا۔ تم یہاں؟ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا جبکہ وہ بڑے دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تھا، ہیلو، کیسی ہو تم؟ اس کی بات پر میزان کی تو جیسا جان گویا پل بھر میں ہوا ہو گئی تھی۔ دل تو کچھ لمحے کے لیے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ او مائی گاڈ، اگر اسے اسی وقت وہ سٹوپڈ سی ماریہ یاد آ گئی تو اس دفعہ کمرے میں لٹکنے والی لاش یقیناً میری ہی ہوگی۔ اس خیال کے آتے ہی میزاب کی رہی سے ہی طاقت بھی ختم ہو گئی تھی اور پھر وہ بدتمیز سا چوکیدار جو اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر اپنی مونچھیں مروڑنے لگا تھا، اس کے سامنے اپنی درگت بننے کا سوچ کر ہی وہ کام کر رہی تھی۔ ہاں جی، تو آپ یہاں سے جا کر دکھائیں گی؟ ذرا جائیے تو، چوکیدار نے بھی دانت نکالتے اسے کہا۔ بھائی ہم تو نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ وہ پاگل بھی کندھے اچکا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور باقی رہی بات ہمت کی تو میرا خیال ہے کہ آپ ہماری ہمت کے مظاہرے کو بھولی تو نہیں ہوگی۔ دونوں بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے ایک قدم اس کی طرف بڑھا تو میزاب کے سوئے ہوئے حواس ایک دم جاگے تھے۔ وہ بالکل اس کے سامنے ڈٹا ہوا کھڑا تھا اور اس کی دوسری طرف وہ چوکیدار تھا۔ ایس پی صاحب، بچے، بیگم صاحبہ۔ اس کے ذہن میں ایک دم یہ خیال آیا۔ سامنے کا راستہ پوری طرح بلاک دیکھ کر وہ غیر محسوس انداز میں پیچھے کی طرف ہٹی اور پھر پوری قوت سے گیٹ کے اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ڈرائیو وے اور برآمدہ کراس کرتے ہی دھاڑ سے دروازہ کھول کر وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اپنی سیٹوں پر بیٹھے تمام افراد پوری طرح اسے اس طرح آتے دیکھ کر چونک گئے تھے۔ ارے میزاب، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ زباریہ اسے یوں پریشان دیکھ کر اس کی طرف لپکی تھی۔ واٹس پرابلم مس میزاب؟ ایس پی فیضان سنی کو گود سے اتار کر آنکھوں میں بے تحاشا حیرت لیے اس کی طرف مڑے تھے۔ پرابلم کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے، پورے 6 فٹ کی پرابلم پالی ہوئی آپ نے اس گھر میں، دوسروں کو ڈرانے کے لیے۔ بھائی اچھے محافظ ہیں آپ، ایک فرد آپ کے گھر میں محفوظ نہیں رہ سکتا تو باہر کے لوگوں کو آپ کیا پروٹیکشن دیں گے؟ میزاب ان کی بات سنتے ہی ایک دم پھٹ پڑی تھی اور ایس پی صاحب تو اپنی جگہ ہکا بکا کھڑے ہو گئے تھے۔ اور جب آپ کو پتا ہے کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں اور وہ کسی کو بھی کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتا ہے تو کیوں کھلا چھوڑ رکھا ہے آپ نے اسے؟ کسی پاگل خانے میں داخل کروائیں اسے یا پھر باندھ کر رکھیں اسے۔ اور وہ سٹوپڈ سا چوکیدار، اسے بات کرنے کی تمیز نہیں؟ ایک سے پڑھ کر ایک نمونہ آپ کے گھر میں موجود ہے۔ ایس پی فیضان الجھے انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔
مس میزاب یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، اور میری ایک بات لکھ لیجئے کہ وہ خود تو پاگل ہے ہی، اپنے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو بھی پاگل کر کے چھوڑے گا۔ شدید غصے اور جھنجھلاہٹ میں اس نے سارے ادب و آداب بھلا دیے تھے۔ زباریہ فار گاڈ سیک تمہیں کچھ بتاؤ یار، یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ وہ اس کی عجیب و غریب باتوں سے تنگ آ کر اپنی بیگم کی طرف پلٹے، جو حیران و پریشان کھڑی خود بھی اس سارے قصے سے بالکل لا علم لگ رہی تھی۔ تو کیا آپ کے گھر پر ایک سے زیادہ ذہنی مریض موجود ہیں؟ ایس پی صاحب کے انجانے پن اور معصومیت بھرے انداز پر وہ جھلس کر رہتی تھی۔ او نو میزاب، تم کہیں ارغان کا ذکر تو نہیں کر رہی؟ زباری نے ایک دم چونک کر اس سے پوچھا۔ او مائی گاڈ، فیضی ہو نہ ہو یہ اسی شیطان کی کارستانی ہے۔ ہاں کیا مطلب؟ ایس پی فیضان نے بھی عجیب نگاہوں سے ان سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے شاید آپ کو یاد نہیں، کچھ دن پہلے ارغان ذکر کر رہا تھا نا کہ وہ ایک ڈرامے میں ذہنی مریض کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اچھا وہ ساری بات اب ایس پی فیضان کو سمجھ آ گئی تھی۔ مس میزاب، کیا اس نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے؟ اب کی بار وہ سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے، مگر میزاب ان کی طرف مڑی ہی کہاں تھی۔ وہ تو زباریہ کی مسکراہٹ اور اس مختصر سی بات میں الجھ کر رہ گئی تھی جو کسی اور ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ دیکھو میزاب پلیز تم یہاں بیٹھو میرے ساتھ، زباریہ اس کا ہاتھ تھام کر بہت نرمی سے بولی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ارغان کی کسی شرارت کی وجہ سے تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ غلط فہمی؟ وہ غائب دماغی سے انہیں دیکھنے لگی، جبکہ اس کی چھٹی حص چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہی تھی کہ آنے والے لمحے میں اسے بے وقوفی اور پاگل پن کی نہایت اعلیٰ درجے کی صنعت ملنے والی ہے۔ ہاں میزاب، غلط فہمی۔ انفیکٹ ارغان کوئی سچ مچ کا پاگل یا ذہنی مریض نہیں، اس نے حال ہی میں ایک اسٹریٹ تھیٹر جوائن کیا ہے، بس تب سے اس نے ہم سب کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ جو بھی کیریکٹر اس کو ملتا ہے گھر میں آ کر اس کی خوب ریہرسل کرتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ موقع دیکھ کر اس نے تمہارے ساتھ بھی کوئی شرارت ہی کی ہوگی۔ شرارت؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مجھے ویسے بہلا رہی ہو یا کوئی مذاق؟ اس نے ان کے چہرے پر کھوجنا چاہا، مگر زباری کے چہرے پر اس بات کا ذرا بھی کوئی شائبہ تک موجود نہیں تھا۔ پکا ڈرامے باز ہے وہ۔ زباری نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی، اور اس کی نظروں میں ایک ہی وقت میں کتنے لمحے گھوم گئے تھے۔ اس کی دیوانہ وار کہے، اس کا ٹوٹ کر رو دینے کا انداز، اس کی آنکھوں سے جھلکتی وحشت، اس کا خود سے باتیں کرنا، تو کیا وہ سب مذاق تھا؟ محض شرارت، صرف ڈرامہ؟ اور میں؟ میزاب نے دھندلائی آنکھوں سے اپنے ہاتھ کو دیکھا جہاں اس دن اس کو زخم لگا تھا۔ بے پناہ دکھ، شرمندگی اور بے بسی سے اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ دیکھو پلیز تم اس بات کو زیادہ محسوس مت کرنا، وہ ایسا ہی ہے، ہر وقت ہنسنے ہنسانے والا، شرارت کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ زباریہ اب شرمندگی سے اس کی وضاحت پیش کر رہی تھی۔ ہاں ہوگا شرارتی، مگر مجھ سے اس کا ایسا کون سا تعلق، کون سا رشتہ تھا کہ اس نے ایسا گھٹیا مذاق کیا میرے ساتھ؟ میزاب نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ توہین کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہو کر رہ گیا تھا۔ میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، اس کا مقصد تمہیں پریشان کرنا بالکل نہیں ہوگا، بلیو می میزاب، خود میں کئی بار اس کے ہاتھوں بیوقوف بن چکی ہوں۔ پتہ ہے فیضی اس دن کیا ہوا؟ وہ ایس پی فیضان کو کچھ اور بات بتانے لگی تھی۔ جی، اس کا مقصد مجھے بس ڈرانا تھا اور میرا تماشا بنا کر اس سے خوش ہونا تھا نا۔ اسے اس دن اپنی حالت یاد آئی تھی جب وہ دیوانہ وار سڑک پر بھاگ رہی تھی، اور جہاں اس کا دل پھوٹ پھوٹ کر رو دینے کو چاہا تھا، وہاں بے اختیار ہی دل میں یہ خواہش بھی ابری تھی کہ کہیں سے وہ بدتمیز شخص اس کے سامنے آ جائے تو اس کا منہ نوچ کر اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھتے۔ گھر والوں کی بات کچھ اور ہوتی ہے زباریہ، لیکن مس میزاب کے ساتھ ایسا کوئی بھی مذاق قطعی نامناسب بات ہے۔ ایس پی صاحب نے اس کے چہرے پر پھیلتی ناگواری کو غور سے دیکھ کر کہا۔ میرا خیال ہے میں اب چلتی ہوں۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے کہا، تو اپنی آواز خود بھی بڑی مشکل سے وہ سن سکی تھی۔ دیکھیے میزاب، ارغان نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا، جو شرارت یا بدتمیزی کی ہے، اس پر میں تو شرمندہ ہوں ہی، مگر اس بات کا بھی یقین رکھیے کہ وہ خود آپ سے اس سلسلے میں سوری کرے گا۔ ایس پی صاحب کی بھاری آواز اس کے پیچھے گونجی تھی، مگر وہ کوئی بھی رسپانس دیے بغیر مرے قدموں سے باہر نکل آئی۔ ایکسکیوز می ٹیچر، مانی کی معصوم آواز نے اسے لمحے بھر کے لیے روک دیا تھا۔ ٹیچر آپ کل آئیں گی نا؟
اسے ڈر تھا کہ چاچو کا مذاق ان کو ایک اچھی ٹیچر سے محروم کر دے گا۔ پلیز ٹیچر پلیز، آپ کل آئیے گا ضرور، اب کی بار وہ ریکویسٹ کر رہا تھا۔ میزاب نے اسپاٹ سی نظروں سے اس معصوم بچے کو دیکھا اور پھر آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھائی تھی۔ پکی روش پر چلتے ہوئے اس نے پلٹ کر ٹیرس اور پھر لان کے اس مخصوص حصے کو دیکھا جہاں وہ اس نام نہاد پاگل کو اکثر و بیشتر دیوانگی کے عالم میں دیکھا کرتی تھی۔ میزاب بی بی، اگر کسی کو پاگل سمجھنے سے پہلے تم نے ذرا حالات و واقعات کو جاننے کی کوشش کر لی ہوتی تو آج یوں سب کے سامنے تمہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی۔ اس کے دل سے یہ آواز آئی تھی، جبکہ وہ پاگل شخص اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہر جگہ کھڑا ہو کر اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ایک لمبی سانس لے کر اس نے گردن موڑ لی اور نظریں اپنے اٹھتے گرتے قدموں پر گاڑ کر وہ آگے بڑھتی چلے گی۔ کیا واقعی انسان کو حالات اس قدر بدل دیتے ہیں، یا پھر میں ہی بے حس ہو گئی ہوں؟ اس نے سڑک کنارے رک کر تیز رفتار ٹرک کو گزر جانے دیا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو میں اس ارغان کی ایسی درگت بناتی کہ اس کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھتی، اور وہ چوکیدار اسے تو شاید میں گولی سے ہی اڑا دیتی، مگر اب میں نے یہ سب اس طرح برداشت کر لیا جیسے یہ سب میرے ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ ہوا ہو۔ اس نے بھاگ کر سڑک کراس کی اور چرچ روڈ کے گھنے سایہ دار درختوں کی پناہ میں چلنے لگی۔ شاید اس لیے کہ میں بہت حد تک قصور میرا اپنا ہے، میں نے اپنے خیال سے آگے کچھ سوچنے اور کچھ جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ اس سے بڑھ کر کم عقلی کیا ہوگی کہ میں نے اس کے متعلق جاننے کے لیے کسی تجسس کا مظاہرہ بھی نہیں کیا۔ زباریہ، بچے، ملازم سبھی تو تھے میرے آس پاس۔ انسان کو اپنی سوچ اور خیال پر اس قدر بھی بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کو پروف کرنے کی زحمت بھی گوارا نہ کرے۔ اس نے خود کو بری طرح ڈانٹا تھا۔ چلو مان لیا کہ یہاں تک سارے کا سارا قصور میرا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس شخص کو اتنا حق کس نے دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ؟ اس سے آگے اس کی سوچوں کی یلغار تھی جو اس پر حملہ آور ہوئی تھی۔ قدموں کی رفتار کے ساتھ اس کے خون کی گردش بھی تیز ہو گئی تھی، اور اسی حالت میں جب گھر کے سامنے پہنچ کر اس کا واسطہ بند دروازے سے پڑا تو اپنا سارا غصہ دروازے کو پیٹ کر نکالا۔ ارے کیا ہو گیا بھائی، کون ہے؟ سارم نے بوکھلائے انداز میں دروازہ کھولا تو وہ فوراً ہی اسے ایک طرف ہٹا کر اندر داخل ہوگی۔ معلوم بھی ہے کہ یہ وقت آنے جانے کا ہوتا ہے، اس کے باوجود دروازہ یوں بند ہوتا ہے جیسے خزانے دفن ہو یہاں پر۔ پہلے سڑکوں کی خاک چھان کر آؤ اور پھر گھنٹہ بھر دروازے کے سامنے کھڑے رہو۔ اپنے بیگ کو تخت پر پٹکتے ہوئے اس نے سخت جلے بھنے انداز میں یہ کہا، اور پھر جوتے اتار کر ننگے پاؤں دھپ دھپ کرتی نلکے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے پیچھے سارم کی ہنسی کی آواز سن کر اس نے پلٹ کر اسے گھورتے ہوئے کہا، اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ ارے کچھ نہیں بھائی، تم تو آتے ہی یوں شروع ہوگی جیسے ایک غصیلا اور جھگڑالو شوہر دفتر سے واپسی پر سارا غصہ اپنی معصوم سی بیوی پر نکالتا ہے، جبکہ نہ تو تم ایک جھگڑالو شوہر ہو اور نہ ہی میں کوئی معصوم سی بیوی۔ سارم نے مسکراتے ہوئے بات کہی تو وہ سر جھٹک کر نلکے پر جھک گئی تھی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج کے زمانے میں بھی کوئی اس قدر معصوم ہو سکتا ہے، وہ حیرت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میزاب نے دور آسمان پر اڑتے پرندوں سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ سرمئی سوٹ پہنے چہرے پر معصومیت لیے وہ شخص اسے زہر سے بھی زیادہ برا لگا تھا۔ میرا خیال ہے کہ معصوم کے بجائے بے وقوف کہنا زیادہ مناسب رہے گا، میزاب نے جلے بھرے انداز میں کہا تو ارغان اس کی بات سمجھ نہ سکا کہ وہ خود پر طنز کر رہی ہے یا اس پر، لیکن اس کے باوجود وہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ دیکھیے خدا کی قسم میرا یہ مقصد بالکل نہیں تھا، میرا تو خیال تھا کہ تھوڑی دیر بعد میں آپ کو اصل حقیقت بتا کر اپنی ایکٹنگ کی داد وصول کروں گا، مگر آپ تو اس بری طرح ڈری کہ میں بھی بہت ڈر گیا تھا۔ بلیو می، اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ میرے اس مذاق کے اتنے سنگین نتائج نکلیں گے تو میں کبھی بھی میرا نہیں خیال کہ صورتحال کی سنگینی کسی طرح بھی آپ پر اثر انداز ہوئی ہو۔ آپ نے تو خوب انجوائے کیا ہوگا نا اپنی اس شرارت کو، اس لیے اب آپ میرا مزید وقت ضائع مت کریں۔ میزاب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تو وہ بولا، یہ تو اب آپ کہہ رہی ہیں نا، ذرا ہم سے پوچھیے کہ اس ذرا سے ایکسیڈنٹ میں ہم کس طرح متاثر ہوئے ہیں۔ سچی بھائی، رات کو نیند نہیں آتی ہمیں، آسمان پر رات کو جتنے بھی ستارے نکلتے ہیں انہیں 2 بار گنتا ہوں تب کہیں جا کر نیند آتی ہے۔ پہلے تو دل کا چین ہی کھویا تھا، اب دل کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں، اوپر سے ہمارے ایس پی بھیا کی ڈانٹ، بندہ جائے تو جائے کہاں؟ میری طرف سے آپ جائیں جہنم میں، مگر میرا راستہ چھوڑیں۔
میزاب کو اس کے اس بے ساختہ انداز ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ دیکھیے، اگر آپ اس طرح ناراض ہوں گی تو کون کافر رستہ چھوڑے گا؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں مچلتے غصے اور خفگی کو دیکھ کر وہ بے خود سے انداز میں کہہ تو گیا، مگر اس کی خفگی کے ڈر سے فوراً ہی اپنی زبان دانتوں تلے بھی دبا لی تھی۔ مسٹر ارغان، اگر آپ نے مجھے مزید تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کی شکایت ایس پی صاحب سے کروں گی۔ اسے وہیں اپنے سامنے ڈٹا دیکھ کر وہ بری طرح پریشان ہو کر بولی تھی۔ واٹ؟ یعنی کہ آپ کا خیال ہے کہ میں آپ کو تنگ کر رہا ہوں؟ کمال ہے، میں تو گھنٹے بھر سے آپ کی منت سماجت کر رہا ہوں اور آپ ہیں کہ… ہاں تو کس نے کہا ہے کہ آپ میری منتیں کریں؟ وہ ایک دم غصے میں بولی۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں شاید بھولے سے بھی اس گھر کا رخ نہ کرتی، لیکن اگر میری ضرورت مجھے یہاں تک کھینچ لائی ہے تو بہتر ہے کہ آپ میری مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوئی کوشش مت کریں۔ غصے میں میزاب کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ جواب میں وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی سرخ شعاعیں اسے اپنے حصار میں لی ہوئی تھی، ہونٹوں کو کچلتی، پلکیں تیزی سے جھپکا کر وہ آنکھوں کی نمی کو خشک کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ ارغان نے بھی ایک لمبی سانس لے کر اس پر سے نظریں ہٹا لی اور پھر سر جھٹکتے ہوئے اس کے رستے سے ہی ہٹ گیا تھا۔